नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह जुमा की आयात 5 ता 8 के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। मिसाल उन लोगों की जो हामिल तौरात बनाए गए फिर वो इसके हामिल साबित ना हुए, उस गधे की सी है जो उठाए हुए हो किताबों का बोझ। यानी जब वो लोग अहले तौरात होकर भी तौरात से बेगाना रहे तो उनमें और उस गधे में क्या फ़र्क रह गया कि जो अपनी पीठ पर किताबों का बोझ उठाए फिर रहा है। जाहिर है कि एक गधे पर आप मकालात अफलातून लाद दें या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका की तमाम जल्दें रख दें, इससे उसके अंदर ना तो फ़लसफ़ियाना बसीरत पैदा होगी और ना ही उसके दिमाग में कोई मालूमात जो है वो मुंतकिल हो सकेंगी। आयत के इस हिस्से में हमल मुख्तलिफ सीगों में ही 3 मरतबा आया है। हमल ऐसे बोझ को कहा जाता है जिसे आदमी उठाकर चल सके। इस मानी में हमाल जो है वो यानी कुली उस शख्स को कहा जाता है जो बोझ वगैरह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाए, और यही मफहूम औरत के हमल का भी है। यानी सूरह लुक़मान की आयत नंबर 17 में अल्लाह पाक ने फरमाया, उसको उठाए रखा उसकी माँ ने कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेल कर। यानी औरत को तो ये हमल उठाने में मुशक्क़त और तकलीफ़ का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए इस बोझ को उठाए फिरना जो है वो मुमकिन होता है। जबकि इसके मुकाबले में इसर जो है सूरत बकरा की आयत नंबर 286 और अल अराफ की 108 105 में ऐसा बोझ है जिसका उठाना इंसान के लिए मुमकिन ना हो और वो उसके नीचे दबकर रह जाए। बहरहाल अल्लाह ताला जिस कौम को अपनी किताब अता करता है उस कौम पर उस किताब के हकूक़ का बोझ भी डालता है। इन हकूक़ में किताब पर ईमान लाने, उसके अहकाम पर अमल करने और उसकी तालीमात की तबलीग और इरशाद की जिम्मेदारी का बोझ शामिल है। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में कहा, और याद करो जब अल्लाह ने उन लोगों से कौलो करार लिया था जिनको किताब दी गई थी कि तुम लाजमन उसे लोगों के सामने वाज़ा करोगे और उसे छुपाओगे नहीं। ये मिसाक अहले तौरात से लिया गया था, जबकि कुरान मजीद में अहले किताब से मुतल्लिक ऐसे वाक़यात और ऐसी मिसालों का जिक्र हमें खबरदार करने के लिए आया है कि अहले कुरान तुम्हें भी अपनी किताब के हकूक़ का हक़ अदा करने हैं और उसकी तालीमात को लोगों के लिए आम करना है, वरना किताबों का बोझ उठाने वाले गधे की मिसाल का इतलाक़ जो है वो तुम पर भी होगा। इस हवाले से हज़रत उबैदुल मलिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रवायत करदा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बहुत अहम है कि ए कुरान वालो, तुम कुरान को तकिया ना बना लेना, यानी ज़हनी सहारा ना बना लेना, बल्कि तुम्हें चाहिए कि रात और दिन के औकात में उसकी तिलावत किया करो जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है, और उसको फैलाओ और उसको खुश अलहानी से पढ़ो और उसमें तदब्बर करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। मकाम में इबरत है कि आज हम कुरान मजीद के हकूक़ अदा करने के लिए तो गौर करने को भी तैयार नहीं, लेकिन उसको तकिया बनाने के नित नए तरीके ईजाद करने में हम बड़ी महारत रखते हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल अयूबी दौर की यादगार सोने की तारों से लिखा हुआ 40 मन वज़नी कुरान मजीद का वह नुस्खा है जिसे हमने पिछले 50 साल से लाहौर में नुमाइश के लिए रखा हुआ है। बहुत बुरी मिसाल है उस कौम की जिन्होंने अल्लाह की आयात को जुटलाया। ये यहूदियों की तरफ से कलाम अल्लाह की अमली या हालिद तकज़ीब का जिक्र है। इससे पहले सूरत वाक़िया की आयत 82 के हवाले से भी वजाहत की जा चुकी है कि बिल्कुल इसी तौर से हम भी कुरान मजीद को जुटला रहे हैं। ज़ाहिर अपनी ज़बान से ना तो यहूदी तौरात की तकज़ीब करते थे और ना ही हम कुरान के बारे में ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कुरान मजीद की अमली या हालिद तकज़ीब के मुर्तकिब हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक ऐसे एजुकेटेड इंसान का तसव्वुर करें जो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान से अमेरिका गया। उस नौजवान से अगर पूछा जाए क्या कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है तो वो कहेगा क्यों नहीं, मैं मानता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अगर इससे दूसरा सवाल ये किया जाए कि आपने इसको कितना पढ़ा और इसकी तालीमात को जानने और समझने के लिए आपने किस कदर मेहनत की है, तो वह इल्ला माशाअल्लाह यही जवाब देगा कि मुझे इसका मौका नहीं मिला। तो क्या इस नौजवान का ये अमल कुरान मजीद की तकज़ीब नहीं कर रहा? क्या उसका हाल चेख चेख कर गवाही नहीं दे रहा कि उसके नज़दीक उसकी वो डिग्री कुरान मजीद से ज़्यादा अहम है
جس کے لیے وہ 7 سمندر پار آ کر دیار غیر کی خاک چھان رہا ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کی کبھی اس نے ہلکی سی کوشش بھی نہیں کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت معاذ اللہ کو ایسی حقیر شے نہیں جسے ہر شخص کی جھولی میں زبردستی ڈال دیا جائے۔ یہ تو صرف اسی شخص کو ملے گی جس کے دل میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا ہوگی اور جو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر۔ زام کا لفظ جو ہے حال ہام کے معنی میں ہے، ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو فلاں چیز کا بڑا زوم ہے۔ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب ہونے کا ایسا ہی زوم ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی اللہ کے محبوب اور دوست ہو تو تمہیں اپنے دوست سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، اور یہ تمنا چونکہ موت کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے، اس لیے تمہارے دلوں میں ہر وقت موت کی خواہش مجزن رہنی چاہیے۔ اس سے پہلے یہ مضمون سورۃ بقرہ کی آیات 94، 95 اور 96 میں بھی آ چکا ہے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بیچ چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سورۃ قیامہ کے مصداق یہ لوگ اپنے کرتوتوں کو خوب جانتے ہیں، اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ انہیں موت آئے اور وہ اپنی بدعمالیوں کے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دیں ہوں۔ ہم مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل سے متعلق ان آیات کی حیثیت ایک آئینے کی سی ہے۔ اس آئینے میں اگر ہم اپنی تصویر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ زوم صرف بنی اسرائیل میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی سوچ کی حامل ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب سے ہمارا ذہنی اور قلبی رشتہ نہ رہا تو اپنی تسلی کے لیے ہمیں خود ساختہ خوش فہمیوں کا سہارا لینا پڑا۔ ان میں سب سے بڑی اور سب سے مؤثر خوش فہمی تو یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اس رشتے سے اللہ کے بہت ہی لاڈلے اور چہیتے ہیں۔ چنانچہ ہم جیسے بھی گناہ گار سہی، آخرت میں ہمارے نبی یقیناً ہماری شفاعت کریں گے اور دوزخ سے ہماری خلاصی کو یقینی بنائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی فرد کسی بڑے جرم میں پکڑا بھی گیا تو اسے بہت جلد دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہماری یہ خوش فہمیاں جو ہیں وہ پختہ ہو کر باقاعدہ عقائد کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ اب ایسی ضمانتوں کے ہوتے ہوئے بھلا کون احمق ہوگا جو نیک اعمال کے لیے مشقتیں اٹھائے اور رشوت، چور بازاری اور دوسری حرام کاریوں سے اجتناب کرتا پھرے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کا یہ جو شعر ہے اس حوالے سے آج ہم پر خوب صادق آتا ہے کہ پہلے تو مسلمان کے پاس عمل سے بچنے کے لیے صرف تقدیر کا بہانہ تھا، اب ہم نے مذکورہ بالا عقائد کی صورت میں بہت مضبوط سہارے بھی تلاش کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم و تدبر عطا فرمائے۔ قُلْ إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس کا بھی اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اس کا بھی، جو کچھ بحیثیت نو انسانی تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے اس کا بھی، اور جو کچھ تم سے غیب میں رکھ دیا گیا ہے اس کا بھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ ان آیات میں تذکرہ تو یہود کا ہے لیکن یاد دہانی ہماری مقصود ہے۔ چنانچہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اگر توریت کے حقوق کے حوالے سے یہودیوں کا احتساب ہوگا تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب تم لوگوں کے حوالے کر گئے تھے اس کے حقوق کی ذمہ داری کو تم نے کس حد تک نبھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حجت الوداع کے موقع پر موجود لوگوں کو گواہ بنا کر قرآن مجید کے پیغام کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام حاضرین مجمع نے
جواب میں یک زبان ہو کر کہا، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق کی تبلیغ ادا کر دیا، حق کی امانت ادا کر دیا، حق کی نصیحت ادا کر دیا۔ بعض روایات میں حاضرین کے یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کا محقہ پہنچا دیے اور اپنی امت کے لیے حق کی نعمت ادا کر دیا اور اپنی ذمہ داری کا محقہ ادا کر دی۔ لوگوں کے اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ کو بھی گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ رہ۔ یہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پوری نوع انسانی تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری اپنی امت کی طرف منتقل فرما دی۔ اب ظاہر ہے اس ذمہ داری کے بارے میں کل ہم سے پوچھا تو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذمہ داری پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔